بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج کے اس مہنگائی کے دور میں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی محنت مزدوری کر کے کما رہا ہوتا ہے، اس سے اس کے اخراجات گھر کے پورے کرنا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو رزق میں برکت کے اور پریشانیوں میں صبر کرنے کے حوالے سے آپ کو چند سبق آموز واقعات پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں اپنے رب عز و جل پر کامل ایمان رکھنے والا اور محنت مزدوری سے نہ گھبرانے والا، پریشانیوں کے سامنے صبر کرنے والا حوصلہ عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو حسین احمد بن حسین وائز علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ ابو عبداللہ بن ابو موسیٰ ہاشمی علیہ رحمہ کے پاس ایک یتیم بچے کے 10,000 دینار امانت رکھے گئے۔ انہیں تنگ دستی نے آ لیا اور نوبت فاقوں تک پہنچنے لگی۔ کافی عرصہ انہوں نے فاقوں کی یہ نوبت برداشت کی، بالآخر مجبور ہو کر امانت رکھی ہوئی رقم اپنے استعمال میں لے آئے۔ جب یتیم بچہ بڑا ہو گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ ہاشمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب مجھے یہ حکم ملا تو میں بہت پریشان ہوا۔ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہونے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس طرح رقم کی ادائیگی کروں۔ اسی پریشانی کے عالم میں صبح صبح گھر سے نکلا اور اپنے خچر پر سوار ہو گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کرخ جاؤں، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ میں بے خیالی کے عالم میں اپنے خچر پر سوار نہ جانے کس سمت جا رہا تھا۔ بالآخر میرا خچر سلولی کی سمت جانے والے راستے پر چلتا ہوا حضرت سیدنا دالج بن احمد علی رحمہ کی مسجد کے دروازے کے پاس رک گیا۔ میں نیچے اترا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ فجر کی نماز میں نے حضرت سیدنا دالج بن احمد علی رحمہ کی اقتداء میں ادا کی۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ میری طرف آئے، مجھے خوش آمدید کہا اور اپنے گھر لے گئے۔ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک لونڈی بہترین دسترخوان لے آئی، پھر ہریسہ یعنی کہ گوشت اور کوٹی ہوئی گندم ملا کر پکایا ہوا سالن لے آئی۔ حضرت سیدنا دالج بن احمد علی رحمہ نے فرمایا، کھائیے۔ میں نے بوجھے بوجھے دل سے چند لقمے کھائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے اور اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا اور کہا، میں پریشان ہوں کہ اتنا مال کہاں سے لاؤں۔ میری رداد سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ بے فکر ہو کر کھانا کھائیں، آپ کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ پھر انہوں نے میٹھا منگوایا، ہم نے مل کر کھانا کھایا، پھر ہاتھ دھوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لونڈی سے فرمایا، فلاں کمرے کا دروازہ کھولو۔ جیسے دروازہ کھلا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں بہت سے تھیلے اور دیناروں سے بھرے ہوئے کافی سارے ٹوکرے رکھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ تھیلے لے کر میرے سامنے لائے اور کھولے تو وہ دیناروں سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر غلام کو حکم دیا کہ ترازو لے آؤ۔ غلام ترازو لے آیا اور 10,000 دینار وزن کر کے تھیلوں میں بھر دیے گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رقم لے جائیے اور اپنا قرض ادا کیجیے۔ میں نے احسان مندی پیش کی اور احسان مندانہ انداز میں کہا کہ آپ کی یہ رقم مجھ پر قرض ہے، میں یہ ضرور واپس کر دوں گا۔
پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا آیا۔ گھر پہنچ کر سبز عمدہ چادر اوڑھی خچر پر سوار ہوا اور بادشاہ کے دربار پہنچ کر بڑے پروقار انداز میں کہا، میرے متعلق لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میں یتیم کا مال کھا کر بھاگ گیا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ سارا مال حاضر خدمت ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے قاضی، گواہ اور تمام ریکارڈ طلب کیے، پھر تمام مال اس یتیم کو ادا کر دیا۔ پھر میری تعریف کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور مجھے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ جب میں گھر پہنچا تو ایک رئیس سادے نے مجھے بلایا اور کہا، میں اپنی زمین تجھے ٹھیکے پر دیتا ہوں، اس سے جو فصل ہوگی ہم ایک مقررہ مقدار میں آپس میں تقسیم کر لیں گے، کیا تم راضی ہو؟ میں نے ہاں کر دی اور زمین کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ 1 سال پورا ہوا، میں نے فصل اس کے حوالے کر دی، اس سے اس سال کا کافی نفع ہوا۔ میں نے 3 سال کے لیے اس کی زمین لی تھی۔ 3 سال بعد جب میں نے حساب لگایا تو میرے حصے میں 30,000 دینار آئے۔ میں نے 10,000 دینار لیے اور حضرت سیدنا دالد بن احمد علی رحمہ کی طرف چل دیا۔ صبح کی نماز ان کی اقتداء میں ادا کی۔ نماز کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور ہمارے سامنے ہر حصہ رکھ دیا گیا۔ میں نے اطمینان اور خوش دلی سے کھانا کھایا۔ جب فراغت پا چکے تو حضرت دالد بن احمد علی رحمہ نے فرمایا، آپ کا کیا حال ہے اور کیا خبر ہے؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے میں نے تمام قرضہ اتار دیا اور اس وقت میری ملکیت میں 30,000 دینار ہیں۔ جو 10,000 دینار میں نے آپ سے قرض لیے تھے وہ واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، جس وقت میں نے یہ رقم دی تھی تو اسی وقت میں نے نیت کی تھی کہ میں واپس نہیں لوں گا۔ جائیے اور یہ تمام رقم اپنے بچوں پر خرچ کیجیے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اے شیخ، آخر اتنا مال آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ آپ 10,000 دینار مجھے ہدیہ دے رہے ہیں؟ فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے چھوٹی عمر ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، پھر احادیث کریمہ یاد کی، اس طرح میں مشہور ہو گیا۔ پھر مجھے ایک بہت ہی مالدار بحری تاجر ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ہی دالد بن احمد ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال تمہیں دوں تاکہ تم اس کے ذریعے تجارت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی نفع دے گا وہ ہم دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، پھر میرے مال سے مزید تجارت کرتے رہنا۔ پھر اس نے 1,000 درہم کی تھیلیاں دیتے ہوئے کہا، یہ سارا مال اپنے پاس رکھو اور تجارت شروع کر دو، اور مزید کچھ رقم رکھو، جہاں تم دیکھو خرچ کرنا مناسب ہے تو بلا جھجک خرچ کرنا، اور تمہیں جو مستحق نظر آئے اسے دے دینا۔ چنانچہ میں نے تجارت شروع کر دی۔ جتنا نفع ہوتا میں اس میں سے نصف اسے بھجوا دیتا اور اتنا ہی مال مزید اس میں شامل کر کے واپس میری طرف بھیج دیتا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ معاہدے کا آخری سال آیا تو وہ تاجر میرے پاس آیا اور کہا، میں اکثر سمندری سفر میں رہتا ہوں، بے شک مجھے بھی موت آنی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے وہ ضرور مجھ پر بھی آئے گا۔ یہ سارا مال تم رکھ لو، اس میں سے صدقہ کرو، مساجد بناؤ اور خیر کے کاموں میں خرچ کرو۔ اتنا کہا اور بے انتہا مال چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بس اسی طرح میرے پاس یہ سارا مال آیا اور میں اسے ایسے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت میں اور رزق میں مزید اضافہ فرماتا جا رہا ہے۔ سارا واقعہ سنانے کے بعد حضرت سیدنا دالد بن احمد علی رحمہ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، جب تک میں زندہ رہوں تب تک یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی مال و دولت آتی وہ غریب اور مساکین لوگوں میں تقسیم کر دیتے، بھوکھوں میں صدقہ کر دیتے۔ اسی صدقے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں مزید وسعتیں، برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر تنگ دستی اور مفلسی آ جائے اور تمہیں ایک وقت کا کھانا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو تم صدقہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لو۔
جب یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، کوئی پیسہ بھی نہ ہو، مال نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا کرو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس سے بھی تمہارے مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، صدقے کے بے شمار فائدے ہیں اور صدقے کی بے شمار قسمیں ہیں، تو ہمیشہ صدقہ ہی عطا کیا کرو۔ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ ایک کھانے کی روٹی دینا صدقہ آپ کو 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اپنے آس پاس غریب اور فقراء پر نظر رکھیں، خاص کر اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کو صدقہ دیا کرو۔ ان کو صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور بے تحاشا رزق عطا فرمائے گا۔ صدقہ دینے میں، غرباء، فقراء، مساکین پر خرچ کرنے میں بخل ہرگز نہ کیجیے۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کن کے سبب رزق عطا فرما رہا ہے، کن کے طفیل، کن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے صدقے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے آس پاس غرباء، فقراء، مساکین کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ پیش آنے والا بنائے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے اور ان پر کروڑوں مرتبہ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ